برسوں پرانی بات ہے۔ ایک بہت بڑے اور خوشحال ملک پر ایک عقل مند، رحم دل اور بہادر بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا، مشکل وقت میں ہر ایک کی مدد کرتا، اسی لیے لوگ اس سے بے حد محبت کرتے تھے۔ بادشاہ کے 3 بیٹے تھے، تینوں بہت خوبصورت تھے۔ اس نے ان کی تربیت کے لیے اپنے ملک کے مشہور اساتذہ مقرر کیے۔ جب شہزادے ذرا بڑے ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ان تینوں میں اپنے باپ والی ساری خوبیاں تو نہیں تھیں، مگر سب میں بادشاہ والی ایک ایک خوبی ضرور پائی جاتی تھی۔ رعایا میں بھی وہ اپنے اصل نام کے بجائے اسی خوبی کے نام سے مشہور تھے۔ سب سے بڑے شہزادے میں عقل مندی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اسی لیے وہ لوگوں میں عقل مند شہزادے کے نام سے مشہور تھا۔ بادشاہ بھی عقل مند شہزادے کے مشوروں کو سن کر حیران رہ جاتا۔ جب وہ جوان ہوا تو اس کی عقل مندی کے چرچے دور دور تک پھیل گئے۔ منجھلا شہزادہ رعایا میں رحم دل شہزادے کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ اس کی رحم دلی کی صفت یہ تھی کہ وہ مظلوموں، غریبوں اور مشکلات میں پھنسے لوگوں کی مدد کر کے بہت خوش ہوتا تھا۔ سب سے چھوٹا شہزادہ اپنے باپ سے بھی زیادہ بہادر اور طاقتور تھا۔ جنگی داؤ پیچ سیکھنے کے بعد جلد ہی وہ اپنی فوج کے سپہ سالار کے ساتھ مل کر سپاہیوں کو تربیت دینے میں حصہ لینے لگا۔ بہادر شہزادہ ہر وقت جنگ کے نئے نئے حربوں کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ اس کی جنگی مہارت کے سامنے بڑے بڑے پہلوان اور دلیر سپہ سالار جھکنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ مشہور تھا کہ وہ اکیلا جنگجو سپاہیوں کا مقابلہ بڑی آسانی سے کر سکتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ بادشاہ آہستہ آہستہ بوڑھا ہونے لگا۔ اب اسے یہ فکر لاحق رہنے لگی کہ اپنا ولی عہد کس شہزادے کو بنائے۔ وہ تینوں شہزادوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا، اس لیے اسے فیصلہ کرنے میں مشکل محسوس ہو رہی تھی۔ آخرکار بہت سوچ بچار کے بعد اس کے ذہن میں سارے مسئلے کا حل آ گیا۔ اس نے تینوں شہزادوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب تینوں شہزادے بادشاہ کے سامنے حاضر ہو گئے اور انہوں نے ادب سے جھک کر سلام کیا تو بادشاہ نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ تینوں شہزادے اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تو بادشاہ بولا، میرے بیٹو، میں جانتا ہوں کہ تم تینوں جوان ہو چکے ہو۔ میری نظر میں تم سب برابر ہو۔ میری خواہش ہے کہ تم تینوں کو آزماؤ اور جو اس آزمائش میں کامیاب ہو اسے ملک کی حکومت دے کر اپنی باقی زندگی اللہ کی یاد میں بسر کروں۔ بادشاہ کی بات سن کر تینوں شہزادے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ تینوں شہزادوں نے بھئی ایک زبان کہا، ابا حضور، اللہ آپ کا سایہ ہم پر ہمیشہ سلامت رکھے۔ جب تک آپ زندہ ہیں ہمیں بادشاہت کی خواہش نہیں ہے۔ بادشاہ اپنے بیٹوں کی فرمان برداری پر بہت خوش ہوا، لیکن اس نے ان میں بادشاہت کے لیے ضروری خوبیاں پیدا کرنے کی غرض سے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے کہا، میں تم تینوں کو ایک سفر پر بھیج رہا ہوں، لیکن اس سفر کی خبر میرے اور تمہارے علاوہ کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ تم اپنے ساتھ جتنا مال و اسباب لے کر جانا چاہو لے جا سکتے ہو۔ عقل مند شہزادہ مغرب کی طرف سفر کرے گا، رحم دل شہزادہ شمال کی طرف جائے گا اور بہادر شہزادہ جنوب کی طرف سفر کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ تینوں شہزادوں نے 6 مہینے کے اندر اندر اپنا سفر ختم کر کے واپس آنا ہوگا اور اپنے سفر میں جو کچھ حاصل کرو گے وہ پیش کرنا ہوگا۔ تینوں شہزادوں نے بادشاہ کے فیصلے کو خوشی سے قبول کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے طور پر زور و شور سے سفر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ پھر ان کی روانگی کا دن آن پہنچا۔ شہزادے اعلی نسل کے گھوڑوں پر سوار ہو کر تیار کھڑے تھے۔ بادشاہ نے آدھی رات کے وقت شہزادوں کو دعائیں دے کر رخصت کر دیا اور ساتھ ہی یہ نصیحت بھی کی کہ وہ اپنی شناخت کسی پر ظاہر نہیں کریں۔ شہزادوں کا آپس میں بھی بہت پیار تھا۔ وہ ایک دوسرے کو گلے لگ کر ملے اور ایک دوسرے کی کامیابی کی دعائیں کرتے ہوئے مختلف سمتوں میں روانہ ہو گئے۔ عقل مند شہزادہ اپنے سفید گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کا گھوڑا تیز رفتار اور بڑا وفادار تھا۔ گھوڑا ساری رات تیزی سے دوڑتا رہا اور رات کے آخری پہر وہ اپنے ملک کی سرحد پر پہنچ چکا تھا۔ سرحد کے اختتام پر اس کے استاد کا مکان تھا۔ شہزادے نے اس سے عقل مندی کی بہت سی باتیں سیکھی تھیں۔ اس کا ارادہ تھا کہ جاتے جاتے استاد کو سلام کرتا چلوں۔ جب وہ مکان کے قریب پہنچا تو وہاں کئی گھڑ سوار نظر آئے۔ شہزادے کو قریب آتا دیکھ کر انہوں نے تلواریں نکال لیں۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور کچھ آدمیوں نے، جن کے چہرے نقاب میں چھپے ہوئے تھے، ایک آدمی کو باندھ کر لا رہے تھے۔ شہزادے نے فوراً پہچان لیا، یہ اس کے استاد کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ اسے ان لوگوں پر غصہ آنے لگا۔ ایک آدمی نے شہزادے کو حکم دیا، اجنبی،
तुम जो कोई भी हो यहाँ से चलते बनो, वरना हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। शहजादे ने कड़क कर कहा, तुमने जिस आदमी को पकड़ रखा है ये मेरे उस्ताद हैं, तुम उन्हें छोड़ दो। ये सुनकर वो कहका लगाने लगा, तुम में इतनी हिम्मत है तो उसको छुड़ा लो, वरना हम तुम्हें भी पकड़ कर ले जाएंगे। शहजादा सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। उसने हिम्मत करके पूछा, इनका कसूर तो बताओ, तुमने उन्हें क्यों बांध रखा है? वही आदमी बोला, हमें पता चला है कि उसके पास बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन हमने उसके सारे घर की तलाशी ले ली है और कुछ भी नहीं मिला। ज़रूर उसने खजाना कहीं छिपा रखा है। शहजादे को सारी बात समझ में आ गई। उसने उन्हें बताया कि उनके पास हीरे मोतियों वाला खजाना नहीं है, बल्कि उससे भी ज़्यादा कीमती खजाना है। घुड़सवार हैरत से उसे देखने लगे। उनमें से एक बोला, फिर तुम्हें तो मालूम होगा कि उसने वो खजाना कहाँ छिपा रखा है? शहजादे ने जवाब दिया, हाँ, मुझे मालूम है। उनके पास इल्म का खजाना है जो उन्होंने अपने सीने में छुपा रखा है, और जो उसे हासिल करना चाहे ये सारा खजाना उस पर लेटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सुनकर उनके मन लटक गए। इसका मतलब है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, चलो छोड़ो इस बूढ़े को। उनमें से एक आदमी ने रूपदार लहजे में कहा, जो उनका सरदार नजर आता था। ये कहकर वो सब घोड़ों को आगे पीछे दौड़ाते हुए अंधेरे में गायब हो गए। शहजादे ने आगे बढ़कर अपने उस्ताद को रस्सियों से आज़ाद कराया। इस वक्त शहजादे को अपने सामने देखकर उसके उस्ताद को हैरत हुई। शहजादे ने सलाम किया और हंस कर कहने लगा, हजरत, मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपको सलाम करता चलूं। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से सलाम का जवाब दिया और कहने लगे, साहिबजादे, तुम तो इस वक्त अल्लाह की तरफ से रहमत बनकर आए हो। इन लोगों को किसी ने बहका दिया होगा। बहरहाल छोड़ो उन्हें, ये बताओ कि इस वक्त कहाँ जाने का इरादा है? शहजादे ने कहा, बस जनाब, एक मुहिम पर जा रहा हूँ, आपसे दुआ का ख्वास्तगार हूँ। उन्होंने शहजादे को बहुत सी दुआएं दीं और बताया कि तुम सूरज निकलने से पहले पहले अपने मुल्क की सरहद से निकल जाओगे। वो दुआएं समेटता हुआ तेजी से सरहद की जानिब बढ़ने लगा। जब उसने सरहद पार की तो अभी सूरज नहीं निकला था। उसके सामने सरसब्ज वो शादाब खुटा था। हर तरफ हरी हरी घास फैली हुई थी और फलदार दरख्त फलों से झुके हुए थे। दरख्तों के बीचों बीच शफाफ पानी की एक नहर खुरामा खुरामा बह रही थी। शहजादा कुदरत की कारीगरी पर हैरान रह गया। इसी वक्त उसे दूर से शूर की आवाज़ सुनाई दी, जो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। शहजादे ने सिमत का अंदाज़ा लगाया और दरख्तों के एक झुंड के पीछे छिप गया। उसे दूर से कुछ लोग चलते हुए अपनी तरफ आते नजर आए। अब उनकी आवाज़ें तेज़ होती जा रही थीं। जब वो ज़रा और करीब आए तो शहजादा ये देखकर चौंक गया कि उन लोगों के सरों पर छोटे छोटे सींग थे। उसको अंदाज़ा लगाने में देर न लगी। ये जिन थे। उनकी तादाद 15 के करीब थी और वो नहर के किनारे पर रुक गए। सबसे आगे वाला जिन उनका सरदार लगता था। वो इधर उधर देखकर ऊंची आवाज़ में कहने लगा, यहाँ तो कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा। पीछे से एक बूढ़ा जिन बोला, सरदार, हो सकता है वो नहर के दूसरी तरफ हो, हमें यहाँ उसका इंतज़ार करना चाहिए। आप ठीक कहते हैं, हम ज़रा जल्दी आ गए हैं। सरदार ने इस बात में सिर हिलाते हुए कहा। शहजादा सोचने लगा कि हो सकता है ये लोग मेरे बारे में गुफ्तगू कर रहे हों। यहाँ छिपे रहने से बेहतर है कि सामने आकर उनके इरादों का पता चलाया जाए। ये सोचकर उसने अपने घोड़े की लगाम को पकड़ा और नहर की तरफ चल दिया। क्या शहजादा उन जिनों का मुकाबला कर पाएगा या उसका सफ़र यहीं ख़त्म हो जाएगा? जानने के लिए अगला हिस्सा ज़रूर देखें।